اچھا جی، تو بحیرہ راہب، اچھا بحیرہ کا جو راہب تھا نا، یہ بحیرہ کا ایک جگہ ہے، اس کا اصل تھا جرجیس تھا، اصل نام کیا تھا؟ جرجیس تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہ ذکر آ رہا ہے کہ اس سے کب ملاقات ہوئی تھی۔ بعض روایت کے مطابق جن کی استثناد حیثیت مشکوک ہے، جب آپ کی عمر 12 سال اور ایک تفسیری قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کے ہو گئے، اور 12 سال مشہور ہے۔ 12 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف گئے تھے، تو شام میں ایک جگہ ہے بصرہ، ایک بصرہ ہے، ایک بصرہ ہے، ایک بصرہ تو عراق میں ہے نا، ایک بصرہ ہے شام میں۔ وہاں جب پہنچ گئے تو بحیرہ راہب سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو پہچانا اور کہا کہ یہ آخری نبی کی کیا ہے، آخری زمانے کے وہ نبی ہے۔ اس نے علامات اس میں دیکھی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بحیرہ راہب کا جو اصل نام تھا وہ بھی ابھی ادھر آ رہا ہے کہ کیا نام تھا، وہ آپ لوگ نے انڈر لائن بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچنے، بصرہ شام کا ایک مقام ہے اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی، دیکھ بحیرہ راہب کا اصل نام کیا تھا؟ جرجیس تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو انڈر لائن کر دو کہ بحیرہ راہب کا اصل نام جرجیس تھا، یہ بھی اہم سوال ہے۔ ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کی لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل قافلے کے اندر آیا اور اس کے میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ سید العالمین ہے، اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی کی اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیز نبی کے علاوہ کسی اور جی اچھا، بہرحال یہ تو انہوں نے، ویسے یہ واقعہ ہے بھی صحیح، مختلف جگہوں پہ آیا ہے نا۔ اچھا ہاں، یہ کسی راوی کے بارے میں، ہاں کسی راوی کے بارے میں اگر ایسا ہو نا، کسی راوی کے بارے میں کہ وہ راوی کیا ہو، وہ مثال یا مدلس ہو یا وہ ضعیف ہو وغیرہ، تو اسی کی وجہ سے وہ کبھی کبھی ایسی واقعہ کو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ مشکوک ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ہے تواتر کے ساتھ، یہ یعنی تقریباً مختلف کتابوں نے اس کو نقل بھی کیا ہے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کس چیز کی؟ ہاں ہاں، یہ جو بالکل یہ جو بادل تھے یا جو پتھر تھے یا جو درخت تھے جو جھک گئے تھے، یہ آپ علیہ السلام کے ارحاسات ہے نا، اسی کو ارحاسات کہا جاتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اس کو وہ تو استدراج نہیں ہے نا، وہ تو اس ٹائم صحیح دین پر تھا نا، عیسائیت پر تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ہاں نہیں نہیں، صحیح عیسائیت پر تھا نا، نہیں نہیں، وہ صحیح عیسائیت پر تھا نا، اس وقت جو عیسائی تھا نا، عیسائیت تھا وہ صحیح تھا اس وقت، اس مطلب عیسائیت کو انہوں نے جو صحیح عیسائیت، جس طرح وہ لوگ جس طرح ہم نے جو سورہ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد و مشہود قتل اصحاب الاخدود میں جو ہم نے پڑھ لیا تھا، وہ نجران کے جو عیسائی تھے تو وہ تو صحیح عیسائی تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کے بارے میں تو گواہی دی ہے، وما نقموا الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ ان سے انتقام کس لیے لیا گیا تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، مطلب وہ صحیح تھی وہ عیسائی اس ٹائم کے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی عیسائیوں میں فرقوں میں بڑھ گئے تھے، جس طرح یہودی فرقوں میں بڑھ گئے تھے، لیکن کچھ اس میں صحیح بھی تھے، جس طرح عبداللہ ابن سلام تھے، وہب بن منبہ تھے، کعب احبار تھے، یہ جو صحابی ہے عبداللہ ابن سلام، تو یہ یہودی تھے لیکن یہ صحیح یہودی تھے۔ جب آپ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا کر دیا؟ یہ اسلام قبول کر لیا، تو مطلب وہ صحیح تھے۔ یا ایسی بہت سی عیسائی بھی تھے جو آپ علیہ السلام پر، جس طرح نجاشی بادشاہ تھا، تو یہ تو پہلے عیسائی تھے، لیکن آپ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو انہوں نے تورات زبور میں ان کی سارا کچھ پڑھ لیا تھا، انجیل میں،
جب آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ تو ہے نہیں، یہ تو وہی پیغمبر ہے اور وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پر وہی لے کر آتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس وقت جو عیسائیت تھی وہ ٹھیک تھی۔ ہاں جو عرب کے لوگ تھے نا، عرب کے لوگ جو کعبۃ اللہ، ابو جہل اور کعب، یہ جو دوسرا امیہ ابن خلف وغیرہ یہ جو تھے، تو یہ ایسے لوگ تھے کہ یہ عیسائیت پر نہیں تھے، یہ عرب تھے، یہ کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ قیس بن ساعد الایادی، یہ ایم عربک میں اس کا ایک خطبہ بھی ہے، اور اس طرح زید بن عمر بن نفیل، زید بن عمر بن نفیل، یہ وہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ دین حنیف پر قائم تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے یہ شام چلے گئے تھے دین حنیف کی تلاش میں، اور پھر وفات بھی پا گئے تھے۔ اور اسی کا جو بیٹا ہے نا سعید ابن زید، یہ پھر عشر مبشرہ میں سے بھی ہے۔ تو یہ زید بن عمر بن نفیل، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زید بن عمر بن نفیل قیامت کے دن جب اٹھے گا تو یہ ایک مستقل امت کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا اس کو، کیونکہ یہ دین حنیف، یہ دین ابراہیم پر صحیح عمل کرنے والا تھا۔ اس ٹائم تو ابو جہل بھی تھا، اس ٹائم تو یہ دوسرے امیہ ابن خلف بھی تھے، کعب بن یہ دوسرا کیا نام ہے ابی ابن خلف بھی تھے، لیکن چونکہ یہ تو عمر ابن لحی کے پیرو تھے اور ان کے پیروکار تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن زید بن عمر بن نفیل انہوں نے نہ بت پرستی کی، نہ ان کی ترویج کی، نہ ان کی اشاعت کی تھی، نہ ان کو اچھا سمجھا تھا، بلکہ انہوں نے دین حنیف پر صحیح جو دین ابراہیم تھا اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ بہرحال یہ ہے اس